النصيحة الدين والنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں. اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، تو افسوس ہے اس آزادی پر یہ ملک و لشکر کچھ بھی نہیں. ہر شخص سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مروت کی دولت. کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. عزت و احترام کے مستحق علماء اکرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، کل سے دین کی قیمتی اہم باتیں علماء کی زبانی آپ کے سامنے آئی ہیں. رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں عرض کروں گا، بہت جلد رخصت ہو جاؤں گا. اس سے پہلے کچھ دعائیہ اشعار ہیں، اللہ میرے آپ کے حق میں قبول فرما لے، میری آپ کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا دے. وہ شعر پیش کرتا ہوں، آپ لوگ آمین کہتے رہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات شروع کرتا ہوں. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں. یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں. تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے. تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا. پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا. تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے. تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے. تیری یادوں میں بھی
شام خلوت دے، بہت تاریک شب ہے اور رستہ ہے کٹھن مولا، بہت تاریک شب ہے اور رستہ ہے کٹھن مولا، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، تیری یادوں میں بیتے جو قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت میں کروں قربان، اپنی چاہتوں کو تیری چاہت میں، بڑی ہی آرزو ہے چاہت دل بر کی چاہت دے، بڑی ہی آرزو ہے چاہت دل بر کی چاہت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، مجھے وہ شام خلوت دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا، بن مانگے دیا، بغیر کسی عرضی کے دیا۔ میں نے اور آپ نے اللہ کے دربار میں کوئی عرضی نہیں لگائی، اللہ نے کرم کی نظریں ڈالی، اللہ نے رحم کیا، اللہ نے فضل فرمایا کہ مجھے اور آپ کو ایمان جیسی قیمتی دولت سے نوازا۔ اللہ نے کرم کیا کہ ایمان جیسی قیمتی دولت سے نوازا، اللہ نے بڑا فضل یہ فرمایا، اللہ نے بڑا کرم اور یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو اپنے لاڈلے کا، اپنے حبیب کا، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر، غلام بنا کر اس دنیا میں اتارا۔ آپ کا غلام بنایا جانا، آپ کا امتی بنایا جانا، اس دنیا کے اندر رسول اللہ کا امتی ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتی بنا کر، اپنے حبیب کا غلام بنا کر آپ پر اور مجھ پر جو احسان کیا ہے، اس کی قیمت کا اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ 4 بڑے ستارے، 4 بڑے اعزاز اللہ نے نبی کا غلام بنا کر آپ کے کاندھے پر سجا دیے۔ میرے رب نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے یہ پہلا اعزاز مجھے اور آپ کو دیا، اس امت کو دیا، اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ اس امت کے لیے بیان فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ نے دوسرا اعزاز بخشا، میرے رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اعتدال والی امت بنایا، ہم نے امت وسط بنایا، نہ دین میں زیادتی کرتے ہو نہ دین میں کمی کرتے ہو۔ اللہ نے یہ اعزاز بھی تمہیں دیا، کسی اور نبی کی امت کو نہ دیا۔ تیسرا اعزاز بخشا، میرے رب نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کل قیامت کا میدان ہوگا، امت نبیوں کا انکار کریں گی، انہوں نے اللہ کا پیغام نہ پہنچایا۔ اللہ آپ کو، امت محمدیہ کو گواہ بنا کر پیش کرے گا۔ کل قیامت کے میدان میں تم گواہ بنا کر پیش کیے جاؤ گے۔ اللہ نے یہ اعزاز بھی تم ہی کو دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ میرے رب نے فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے چوتھا اعزاز دیا، اللہ نے چوتھا ستارہ سجایا۔ میرے رب نے فرمایا ساری دنیا سے اللہ نے چھانٹا اور چھانٹ کر اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ چھٹے ہوئے کو چھانٹ کر اللہ نے رسول اللہ کا غلام بنایا۔ یہ 4 بڑے ستارے
اللہ نے میرے کاندھے پر، آپ کے کاندھے پر، اس امتی کے کاندھے پر سجائیں۔ اس سے آگے چلو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، موسیٰ سے بات چیت کی ہے۔ ایک دن موسیٰ اللہ کے دربار میں طور پر کھڑے ہیں، ناز و نیاز کا انداز چھایا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا حل من الامم افضل علیک من امتی علی سائر الامم، میرے مولا تو نے مجھ سے کلام کیا ہے، مجھ سے بات چیت کی ہے، تو نے کسی اور نبی سے کلام نہ کیا جیسے مجھ سے کیا ہے۔ مولا میری امت کو سب سے اعلیٰ بنایا ہوگا، سب سے افضل بنایا ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا میرا محمد آئے گا، میں نے اس کی امت کو سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے افضل بنایا۔ تو موسیٰ نے کہا مولا یہ امت مجھے دے دے، میرے مقدر میں لکھ دے۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم یہ تو دے چکے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا مولا اگر یہ امت مجھے نہیں دے سکتا تو میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، اس کا دیدار کرا دے، اس کی زیارت کرا دے، اس کا چہرہ دکھا دے۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ زیارت بھی نہیں ہو سکتی، تم پہلے آئے ہو، وہ تمہارے بعد میں آئے گا۔ موسیٰ نے کہا مل نہیں سکتی، دکھا نہیں سکتا، آخری تمنا ہے، اس کی آواز سنا دے۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ یہ تمنا میں پوری کروں گا، اس کی آواز سنا سکتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا یا امت محمد، یا امت محمد لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور یہ ترانہ جب موسیٰ کے کانوں سے ٹکرایا تو موسیٰ نے کہا کتنا پیارا ہے یہ نغمہ، کتنی پیاری ہے یہ آواز، کتنی پیاری ہے اس امت کی آواز۔ تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ یہ نغمہ ہی پیارا نہیں، موسیٰ یہ آواز ہی پیاری نہیں، موسیٰ یہ امت بھی بڑی پیاری ہے۔ جب ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے وہ لوگ نیچے نہیں گریں گے، اس سے پہلے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور موسیٰ مدد تو میں ایسے کروں گا ان کی جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے موسیٰ سے اللہ نے فرمایا ستارے میرے آپ کے کاندھے پر سجائے گئے۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا یہ اعزاز تمہیں ملا، یہ عزت تمہیں ملی، یہ فخر تمہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کے دامن تمہارے لیے، عزتوں کے تخت تمہارے لیے۔ میرے رب نے فرمایا أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادی الصالحون، اس زمین کا وارث میں اپنے نیک بندوں کو بناؤں گا، ایمان والوں کو بناؤں گا، مسلمانوں کو بناؤں گا۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا اس پوری دنیا میں تمہاری بڑی تعداد ہے، 200 سے زیادہ ملک اس دنیا میں، اس دنیا کے اندر ہیں، اور 60 ملک ایسے ہیں جس میں اسلامی قانون ہے، اسلامی حکومت ہے، اللہ کا نام لینے والے، رسول اللہ کا نام لینے والے اس دنیا میں آباد ہیں۔ لیکن بین الاقوامی سطح پر کیا تمہاری کوئی عزت نظر آتی ہے؟ کہیں تم سے کوئی مشورہ لیا جاتا ہے؟ کہیں تمہیں کہیں عزت کے دامن پر بٹھایا جاتا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر اربوں کی تعداد میں ہو، خربوں کی تعداد میں ہو، کروڑوں ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ عزت کہاں ملی؟ کہیں عزت لٹتی ہے تو میری اور آپ کی، کہیں خون بہتا ہے میرا اور آپ کا، گردنیں اترتی ہیں میری اور آپ کی۔ میرے پیاروں پوری دنیا میں اگر کہیں ذلت کے غار میں کوئی گرا نظر آئے گا تو ایمان والا، اگر اس دنیا کے اندر ذلت کے غار میں کوئی پھنسا نظر آئے گا تو ایمان والا، عزتیں لٹواتا نظر آئے گا تو ایمان والا، گردنیں اترواتا نظر آئے گا تو ایمان والا۔ رب نے تو یہ کہا 4 بڑے ستارے کاندھے پر، عزتیں تمہارے لیے۔ رب نے فرمایا ان کی دعائیں قبول ہوں گی، نبیوں کی طرح مدد ہوگی۔ پھر آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہوا، کبھی ہم نے اس پر غور کیا میرے پیاروں؟ اچھا ایک بات اور ہے، مال کی تو کمی ہے نہیں الحمدللہ، ہر گھر میں ہے،
دولت کی کمی نہیں، گھر اچھے ہیں، اللہ نے گاڑیاں سب کو دی ہیں، اللہ نے سال بھر کا کسی کے گھر میں مہینے 2 مہینے 4 مہینے کے رالی شان بنگلوں کی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے تو کس چیز کی کہ آج دنیا کے اندر اس دنیا میں رہتے ہوئے میں نے اور آپ نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا، جس کے بارے میں تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کمیاں تو میری بہت سی ہیں، کمیاں آپ کی بہت سی ہیں، برائیاں میرے اندر بہت، آپ کے اندر بہت، لیکن وہ کون سی کمی ہے؟ اللہ نے ذلیل کر دیا، اللہ نے جو رسوا کر دیا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے، جب یہ امت اللہ کے قرآن کو تھامے گی، اللہ کی امانت کو سیکھے گی، اللہ کی امانت کو پڑھے گی، اللہ کی امانت کو پڑھائے گی، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، اللہ عزتوں کے تخت پر بٹھائے گا۔ اور جب یہ قوم اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر جائے گی، اللہ پوری دنیا میں اس کے نام و نشان پڑھنے والے نہیں ہے۔ یہ تو مدارس اسلامیہ علماء ان طلبہ کا احسان مانو کہ انہوں نے قرآن کو زبردستی آپ کے کہے بغیر، آپ کے چاہے بغیر، آپ کی کوشش کے بغیر آپ کے گاؤں گاؤں میں زندہ کیا ہوا ہے۔ ورنہ میرے پیاروں، گاؤں میں قرآن نظر نہیں آتا، پڑھنے والے نظر نہیں آتے، نمازی نظر نہیں آتے، قرآن کے پڑھنے والے نظر نہیں آتے۔ اگر نظر آتے ہیں، یہ مدارس کا صدقہ، یہ علماء کا صدقہ، ان کی محنتیں، انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اپنی خواہشات کو دبایا، انہوں نے اپنے نفس کو کچلا۔ میرے پیاروں، یہ بھی عقل مند ہیں، یہ بھی تمہاری طرح چالاک ہیں، یہ چاہیں تو یہ بھی 30,000 50,000 تمہاری طرح انجینئر بن کر کما سکتے ہیں، لیکن نہیں نہیں نہیں، اپنے نفس کو مارا، سوکھی روٹی کو گوارا کیا، اپنے پر بیٹھ کر تمہارے بچوں کو قرآن سکھایا اور قرآن پڑھایا۔ ان کا صدقہ ہے کہ آج یہ قرآن نظر بھی آتا ہے، ورنہ گھروں میں تو قرآن پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا میں جو عزت گئی ہے قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جبریل کو بلائے گا اور جبریل سے کہے گا، جبریل لاؤ ہماری امانت کہاں ہے، ہمارا قرآن کہاں ہے؟ تو جبریل کہے گا، مولا تیری کون سی امانت؟ موسیٰ کی امانت تو نے مجھے دی، داؤد کی امانت تو نے مجھے دی، عیسیٰ کی امانت تو نے مجھے دی، تو کون سی امانت کا سوال کرنا چاہتا ہے؟ میرا رب کہے گا، میری امانت میرے قرآن کو تو نے کہاں ڈالا؟ حضرت جبریل کہیں گے، وہ امانت تمہیں تاجدار مدینہ کو دے کر چلا آیا، آپ کے لاڈلے کو دے کر آیا۔ تو میرا رب کہے گا، تو جاؤ میرے حبیب کو میرے دربار میں لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی کو لایا جائے گا، اللہ کے نبی حاضر۔ میرا رب کہے گا، کیا میری امانت کو، میرے قرآن کو جبریل نے تمہارے حوالے کیا؟ میرے نبی فرمائیں گے، جی ہاں تیری امانت یہ جبریل امانت داری سے لے کر آیا۔ تو میرا رب کہے گا، تو لاؤ میرے قرآن کو کہاں ڈالا، میری امانت کا کیا حق ادا کیا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، وہ امانت تو میں ابو بکر کو دے آیا، عمر کو دے آیا، عثمان کو دے آیا، علی کو دے آیا، حضرت اسید کو دے کر آیا، ابی بن کعب کو دے کر آیا، اپنی پوری امت کو دے کر آیا۔ تو میرا رب کہے گا، تو محمد جاؤ امت کو بلاؤ، ہم سوال کریں گے ہمارے قرآن کو کہاں ڈالا؟ جی اچھا، نعرہ بیچ میں بس بعد میں لگا دیے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی پوری امت کے حوالے کر کے میں قرآن کو آیا۔ تو میرا رب کہے گا، امت کو بلا کر لاؤ، امت سے سوال کریں گے قرآن کو کہاں ڈالا، قرآن کا کیا حق ادا کیا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء فرماتے ہیں، میں اپنے رب سے کہوں گا، میری امت تیرے سامنے سوال و جواب کرے، یہ طاقت میری امت میں نہیں ہے، مجھے اجازت دے میں آدم کے پاس جاؤں۔ اللہ اجازت دے گا، آپ آدم کے پاس ہے۔ اگر امت جہنم میں جائے گی، مجھے درد ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، تو احساس آپ کو بھی ہوگا۔ میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری امت کے آدھے گناہ
تم اپنے سر لے لو اور اپنی امت کی آدھے گناہ میں اپنے سر لے لیتا ہوں، میری امت گناہوں سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے گی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء جب کہیں گے تو آدم انکار کر دیں گے، یا محمد تمہاری امت کے گناہوں کے بوجھ کو یہ آدم برداشت نہیں کر سکتا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا میں رب کے دربار میں جاؤں گا، کہوں گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن چھوڑا تھا، اسے پشت ڈالا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو لائن بنا دو، قرآن والے الگ، پڑھنے والے الگ، سیکھنے والے الگ، تعاون کرنے والے الگ، محبت کرنے والے ان کی لائن ایک طرف، جنہوں نے نہیں پڑھا نہیں سیکھا، کوئی محبت نہ کی، کوئی تعاون نہ کیا، ان کی لائن الگ بنا دو۔ میرے پیارو اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے گھر والوں کو بلا کر لاؤ، فرشتے کہیں گے مولا تو نے قرآن کریم میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تو اکیلا، تیری ذات یکتائی کی، نہ تو نے کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا، نہ تیرا کوئی شریک۔ آج قیامت کے میدان میں تیرے گھر والے کہاں سے آ گئے؟ میرا رب کہے گا جن کے سینوں کے اندر میری آیتیں ہوں، جن کے سینوں کے اندر میرا قرآن ہو، جن کے سینوں کے اندر میرے قرآن کی آیتیں محفوظ ہوں، جاؤ انہیں پکڑ کر لاؤ میرے عرش کے سائے میں، انہیں جگہ دے دو، انہیں گرمی لگتی ہوگی، انہیں پسینہ آتا ہوگا، فرشتے جائیں گے حافظ قرآن کو، قرآن پڑھنے والے کو، قرآن سے محبت رکھنے والے کو، قرآن کا تعاون کرنے والوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ میرے پیارو یہ کون لوگ تھے جنہیں جگہ ملے گی؟ جنہوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے قرآن سیکھا، قرآن سے محبت کی، قرآن والوں سے محبت کی، محبت کا معاملہ کیا۔ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، یش خیر کا ارادہ چاہتا ہے، یہ کہیے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھولتا ہے، قرآن کے لیے کھولتا ہے، قرآن والوں کے لیے کھولتا ہے، علماء کے لیے کھولتا ہے۔ اگر دلوں میں قرآن کی محبت ہے، علماء کی محبت ہے، علماء سے لگاؤ ہے، سمجھ لو اللہ تم سے محبت کرنے لگا، اللہ کی رحمتیں اترنے لگی، اللہ تعالیٰ کی نظریں سیدھی ہو گئی، اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا۔ اور اگر دلوں میں قرآن سے، قرآن والوں سے، اماموں سے، علماء سے دل میں تنگی ہے تو سمجھ لو اللہ کی لعنت کے مستحق بن چکے ہو۔ اللہ دل اس کا تنگ کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ لعنتیں برساتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، عرش میں جگہ بھی انہیں ملے گی جو قرآن کو سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، یا قرآن والوں سے محبت کرتے تھے، ان کا تعاون کرتے تھے۔ میں کہا کرتا ہوں سورج کی گرمی حشر کے دن، اللہ اللہ عالم حشر کے دن، گھبرائیں گے انسان اس دن، سبھی ہوں گے پسینوں میں غرق، سبھی اعلان خدا ہوگا پھر یہ جو پڑھتے تھے قرآن آ جائے، قرآن کی آیت پڑھ کر جنت کے درجوں پہ چڑھ جائے۔ چاہتے ہو مسلمان درج ملے تو قرآن پڑھو، قرآن سنو، ایک قوم کو عزت دیتا ہے، ایک قوم کو ذلت دیتا ہے، کہتا ہے ہمارا ہم سے نبی قرآن پڑھو، قرآن سنو، ہر غم سے ملے گی نجات تمہیں، ہر شکل سہل ہو جائے گی، قرآن میں واللہ وہ ہے اثر، قرآن پڑھو، قرآن سنو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔
قرآن کے پڑھنے والے بنو، سیکھنے والے بنو۔ مجھے 25 سال پہلے کا زمانہ یاد ہے، جب گھر سے نکلتے تھے فجر میں، والد لے کر جاتے تو میرے پیاروں گھروں سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ مسجد میں چلے جاؤ، صفوں میں بوڑھے بیٹھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں۔ آج مسجد میں 5 منٹ پہلے بھی جانا، کوئی قرآن کا پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا، اور گھروں سے آواز نہیں آئے گی، آئے گی تو گانوں کی، آئے گی تو موبائل کی، آئے گی تو ٹی وی کی۔ آج یہ بیماری اتنی عام ہو گئی، اور ہمارے نوجوان کے کانوں سے لیڈ نہیں ہٹتی، برابر کانوں میں لیڈ ہے اور گانے کا رس کھلتا ہے۔ جن کے کانوں میں گانے بجتے ہو، جن کی زبانوں پر گانے ہو، اور جن کی نگاہیں زنا کرتی ہو، انہیں اللہ کے قرآن کا شوق کہاں سے لگ جائے گا؟ ان کے تو دل مر چکے ہیں، ان کے تو دل مردہ ہو چکے ہیں، دلوں میں گندگی لگ چکی ہے۔ میرے پیاروں، اگر انسان بیمار پڑ جائے، اسے اٹیک آ جائے یا دل کی نالیاں بند ہو جائیں تو اسے ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، چھلے ڈلوانے پڑتے ہیں، اوپن کرانی پڑتی ہے۔ لیکن میرے پیاروں، ہم دل کے روحانی بیمار ہیں، دل میں غلاظت بھری ہے، گندگی بھری ہے، گانوں کا رس ہے۔ میرے پیاروں، اس کے علاوہ ہماری گندی نگاہوں کا اثر ہمارے دلوں پر پردہ بن کر چھایا ہوا ہے، کالس میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ہے کہ اس کالس کو دور کرنے کے لیے کبھی قرآن نہیں اٹھاتا، اس دل کی صفائی کے لیے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کبھی اس دل کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ میرے پیاروں، یاد رکھنا، کل قیامت کا میدان ہوگا، یا تو یہ گانے بجانے چھوڑ دو۔ میرے نبی نے فرمایا، گانا بجانا یہ نفاق کی علامت ہے، منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جب کوئی گانا گاتا ہے یا گانا سنتا ہے۔ اور نبی نے فرمایا، اگر کسی نے گانا گایا یا گانے پر اترایا، اس پر ٹھمکا لگایا، اپنے جسم کو ہلایا، تمہارے آقا فرماتے ہیں یہ آدمی کفر تک پہنچ گیا۔ اور شادیوں میں کتنے بچے ناچ رہے ہیں، اور ڈی جے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور شادیوں میں کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، کفر تک پہنچ گئے، نفاق دل میں آ گیا۔ آج گھروں کی جو لڑائیاں ہیں نا، گھروں میں جو بغض ہے، بھائی میں جو نفرت ہے، اسے کچھ اور نہ سمجھنا، یہ گانے کی دین ہے، اس لیے کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور قیامت میں اللہ دیدار نہیں کرائے گا، قرآن نہیں سنائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں برابر گانے سنے ہیں اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، این الذین کانوا ینسہون اسماعہم عن اصوات المزامیر۔ قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کہے گا، میرا رب اعلان کرے گا، میرے بندے کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں گانے نہیں سنے؟ آ جاؤ، ہم انہیں اپنا قرآن سنائیں گے۔ جنہوں نے گانوں سے پرہیز کیا وہ آ جائیں، جنہوں نے گانے نہیں سنے وہ آ جائیں، جنہوں نے زنا نہیں کیا وہ آ جائیں۔ این الذین کانوا ینسہون اسماعہم عن اصوات المزامیر۔ کانوں میں گانوں کا رس نہیں گھلا، اس کی آواز نہیں پہنچی، وہ آ جائیں۔ اب اللہ کہے گا جنت کی حوروں سے، میرے قرآن کو تم پڑھو۔ جنت کی حوروں کی زبان، ان کی زبانوں کی مٹھاس، اب میرا رب ان سے کہے گا وہ قرآن پڑھیں گی، اور ان کا پڑھنا 1 دن کا نہ ہوگا، 2 دن کا نہ ہوگا، 3 دن کا نہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا برابر 70 سال تک جنت کی حوریں پڑھیں گی۔ ایک جنتی سنے گا، 70 سال کے بعد میرا رب کہے گا، میرے بندوں بتاؤ میرا قرآن کیسا لگا، میرے قرآن کی آواز کیسی لگی؟ بندے کہیں گے مولا بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا۔ میرا رب کہے گا تو آؤ میں تمہیں اس سے اچھا سنواتا ہوں۔ بندے کہیں گے اس سے اچھا؟ اللہ داؤد کو پکارے گا، داؤد سے کہے گا میرے قرآن کو تم پیش کرو۔ اب داؤد اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع، مزہ آیا۔ میرا رب فرمائے گا تو آؤ اس سے بھی اچھا سنواتا ہوں۔ بندے کہیں گے مولا اب اس سے اچھا بھی ہے؟ رب کہے گا ہاں، اب کلام میرا ہوگا اور زبان میرے حبیب
हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह की होगी। अब तुम्हारे नबी पेश करेंगे। आका का पढ़ना, कुफ्फार आ जाते, आड़ में खड़े हो जाते, नबी का कुरान छुप कर सुनते। तो मेरे प्यारों, आपकी आवाज़ अलग, आपका अंदाज अलग, आपका तरन्नुम अलग, सबसे आला तरन्नुम, सबसे प्यारी आवाज़ अगर रब के खजाने में कोई थी तो अल्लाह ने वो अपने हबीब को अता फरमाई। अब नबी पढ़ेंगे बस जन्नतियों के तो दिल निकल आएंगे, क्या मज़ा आ गया। आज अच्छा कारी अच्छी आवाज़ में कुरान को पेश कर दे तो आदमी के दिल में जाके लगता है। और सच्ची बताओ, जब तुम्हारे नबी पढ़ेंगे तो दिल कहाँ रहेगा? और क्या कानों में रस खुलेगा। नबी पढ़ते जाएंगे बराबर 70 साल तक तुम्हारे नबी अल्लाह के कुरान को पेश करेंगे। 70 साल के बाद जब रुकेंगे तो रब फिर कहेगा, मेरे बंदो बताओ मेरा कुरान कैसा लगा, मेरे हबीब का पढ़ना कैसा लगा। बंदे कहेंगे, मौला मज़ा तो बड़ा आया लेकिन जीना भरा, अपने नबी से कह दे जरा और सुना दे। मेरा रब कहेगा, मेरे बंदो आओ, अब मैं तुम्हें तुम्हारे हबीब से भी अच्छा सुनवा था। अब कलाम भी हमारा होगा, ज़बान भी हमारी होगी, दीदार भी हमारा होगा। अल्लाह कहेगा, रिजवान जरा पर्दे हटा, पर्दे हटे। रब आमने सामने, एक बंदा अपने रब को देखेगा, अपने रब का दीदार करेगा, एक बंदा अपने रब की जियारत करेगा। मैं कुर्बान जाऊं, जब अल्लाह को देखेगा तो सच्ची बताओ इस दिल में दिल रहेगा, निगाहें अल्लाह की तरफ, कान अल्लाह की तरफ, दिमाग अल्लाह की तरफ, दिल अल्लाह की तरफ, सारे आज़ा अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होंगे। एक बंदा अपने रब का दीदार करेगा, एक बंदा अपने रब को देखेगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, बराबर 70 साल तक अल्लाह अपना दीदार कराएगा, अपना कलाम सुनाएगा। 70 साल तक अल्लाह अपने बंदों को खिताब करेगा। 70 साल के बाद जब रब रुकेगा, पर्दे गिरेंगे, मेरा रब कहेगा, बंदो बताओ कैसा लगा। बंदे कहेंगे, मौला ये क्या हुआ। हुरों से 70 साल, नबी से 70 साल, हबीब से 70 साल, अपनी बारी आई पल में छिपा लिया। रब फरमाएगा, नहीं मेरे बंदो, मुझे देखते देखते, मुझे सुनते सुनते 70 साल गुजर गए। तो बंदे कहेंगे, मौला मजा नहीं आया, एक झलक और दिखला दे, एक झलक और दिखला दे, अभी जी नहीं भरा। रब फरमाएगा, रोजाना दीदार होगा। जन्नतुल फिरदौस वालों को अल्लाह मुझे भी आपको भी हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस का हकदार बना दे। आम जन्नतियों को जुमे का इंतज़ार करना होगा। तो बंदे कहेंगे, माँ अबदना का हक़ का इबादती व माँ आरफना का हक़ का मारिफती। मौला हम दुनिया से यूं ही चले आए, हमने तेरी इबादत का हक़ अदा ना किया, तेरी मार्फत का हक़ अदा ना किया। बंदा कहेंगे, मौला हम चाहते हैं तुझे एक सजदा करें, अच्छा वाला, बढ़िया वाला। मेरा रब फरमाएगा, बंदो ये दुनिया नहीं है, ये मेरी जन्नत है, यहाँ तुम मेहमान हो, मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ और मेहमानों से काम नहीं लिया जाता। ऐश करो, मज़े करो। अल्लाह ये कुरान सुनाएगा, अपना दीदार कराएगा उन लोगों को जिन लोगों ने दुनिया में कुरान पढ़ा होगा, गानों से परहेज किया होगा। अल्लाह के कुरान को पढ़ो, इसे वक्त दो, आधा घंटा निकालो, 15 मिनट निकालो, अल्लाह के कुरान को दो। मैं ये नहीं कहता आप रोज़ाना 5 पारे पढ़ो, आप 10 मिनट तो दे सकते हो, 5 तो दे सकते हो। आपको पूरा कुरान नहीं आता, 2 सूरतें तो आपको याद है, सूरह फातिहा तो याद है, उसी को 10 मरतबा पढ़ो, 10 मिनट उसी को दो। मेरे दिल का यकीन है एक दिन ये 10 मिनट तुम्हारे इतने बदलेंगे, इतने बदलेंगे, तुम कुरान के आशिक बन जाओगे। मेरे प्यारों, कुरान को वक्त दो, इससे मोहब्बत करो, इससे मवद्दत करो। मेरे प्यारों, अपना वक्त दो। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा, कुरान वालों से भी मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो। इनसे मोहब्बत करोगे, कल क़यामत में भी फ़ायदे में रहोगे, यहाँ भी फ़ायदे में रहोगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया, क़यामत के मैदान में 3 जमातें सिफारिश करेंगी, अंबिया की, फिर उलमा की, फिर शुहदा की। एक आलिम खड़ा होगा, एक आबिद खड़ा होगा। ताजदारे मदीना का फरमाने आली है, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह आबिद से कहेगा कि जा तू जन्नत में चला जा, आलिम खड़ा रह जाएगा। बज़ाहिर आलिम की तौहीन होगी। मेरे प्यारों,
جب ایک عالم کھڑا رہے گا اللہ دل کے حال سے واقف اسے قریب بلائے گا، کہے گا بندے میں نے عابد کو جانے دیا، تجھ پر فضیلت نہیں دی، بلکہ میں نے اسے اس لیے جانے دیا کہ اسے اکیلے جانا ہے، اسے تنہا جانا ہے، اور میں نے تجھے اس لیے روکا ہے اکیلے نہ جا، تجھے جس کو ساتھ میں لے کر جانا ہے اپنے ساتھ میں جنت میں لے کر جا۔ دیں گے روزانہ 10 منٹ دو، 15 منٹ دو۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر، آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کھیت پر، کاموں پر، دکانوں پر، تجارت میں لگاتے ہو، پھر آنے کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے یار دوستوں پر لگاتے ہو، آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کو بھی دو، انہیں وقت دو، ان کی اصلاح کرو، ان کی تربیت کرو۔ آج ماں باپ اتنے لاپرواہ ہو گئے، بیٹا صبح کو نکل گیا شام کو آیا کوئی پرواہ نہیں، رات کو آ کر موبائل میں لگ گیا باپ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے باپ کو کوئی توجہ نہیں۔ ایک باپ کے 3 بیٹے ہوں، 2 کام پہ جائیں، ایک دن ایک نہ جائے باپ اسے ڈانٹے گا، تو کام پر کیوں نہیں گیا، تجھے کام پر جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہی بیٹا 5 وقت کیا پورے سال مسجد کا رخ نہ کرے، باپ کو کبھی احساس نہیں ہوتا، باپ کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم نمازی ہیں، اولاد بے نمازی ہے، ہم جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ ایک ماں نمازی ہے، بٹیا بے نمازی ہے، تم جنت میں کیسے چلی جاؤ گی؟ اللہ کے واسطے اولاد کو وقت دو، ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، اور میرے پیارو ان کی قدردانی بھی کرو، ان کی عزت بھی کرو۔ اپنی اولاد کو وقت دو گے، ان کی اصلاح کرو گے، ان کا ماحول بدلے گا۔ آپ سمجھتے ہو علماء محنت کریں گے، علماء ان کی زندگی بدل دیں گے؟ نہیں نہیں، آپ سال بھر میں جلسے میں آتے ہو، ہفتے میں مسجد میں بیٹھ جاتے ہو، کبھی توجہ بھی نہیں جاتی کہ ہم اپنی اولاد کو سدھارے کیسے، انہیں نمازی کیسے بنائیں، انہیں قرآن کا پڑھنے والا کیسے بنائیں۔ انہیں وقت دو، ان کی تربیت کرو، ان کی اصلاح کرو، اپنے اوقات کو خالی کرو۔ اور میرے پیارو اپنے آپ کو وقت دو، آدھا گھنٹہ قرآن کو نکال کر دو۔ نہیں آتا علماء سے پوچھو، نہیں آتا علماء سے سیکھو، ٹیوشن لگاؤ، پیسہ خرچ کرو، علماء کو دو، اور اس کے بعد میرے پیارو قرآن کے عامل بنو، قرآن کے پڑھنے والے بنو، قرآن کے سننے والے بنو۔ اور ہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر انہیں وقت دو گے اپنی زندگی سنوارو گے، تمہارا فائدہ ہوگا، ان کا نہیں ہوگا، تمہارا فائدہ ہوگا۔ مدرسے آباد ہیں، بلڈنگیں کھڑی ہیں، پڑھنے والے بچے نہیں، ہمارے بچے نہیں آتے، کئی بچے آتے ہیں تو بوڑھے بالکل بیزار ہیں، انہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی نمازوں کی اصلاح کرو، نمازوں کو درست کرو، اپنے قرآن کو درست کرو۔ میں بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم میں کے ہر ایک آدمی کو اپنی نماز کی اور قرآن کی تصحیح کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ میری یہ بدگمانی نہیں ہے، لیکن یہ میری سوچ ہے کہ شاید ہم میں کے ہر ایک آدمی کو ہماری نماز اور قرآن کی تصحیح کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ اللہ کے واسطے اپنے وقت کو نکالو، اپنے قرآن پر محنت کرو، نماز پر کرو، اپنے دل پر محنت کرو، اپنی اصلاح کرو۔ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں اللہ قبول کر لے گا، واہ بھائی واہ۔ ذرا 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ پھٹا ہوا 10 کا نوٹ دے کر دیکھو، وہ لے کر جائے گا یا نہیں جائے گا؟ لے جائے گا؟ لے جائے گا جی۔ بچہ کیا کہے گا؟ پھٹا ہوا نوٹ ہے ابا، نیا دے دو، دوسرا دے دو، یہ چلے گا نہیں۔ دکاندار کے پاس جاؤ گے، دکاندار واپس کر دے گا، بھیا کیوں لے آیا یہ بودا نوٹ، واپس لے جا، یہ قبول نہیں ہوگا۔ میرے پیارو ایک پھٹا نوٹ تمہارا بازار میں نہیں چل سکتا، تو پھٹی پرانی الٹی سیدھی وقت بے وقت اور غلط الفاظوں سے پڑھی گئی نمازیں اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ جس میں واجبات کا نہ پتہ ہو، فرائض کا نہ پتہ ہو، جس میں دنیا کے اندر میرے پیارو قرآن پڑھا جاتا ہو، اس کے معنی اور ترجمے کا نہ پتہ ہو، بتاؤ وہ نماز کیسے قبول ہوگی؟ اور اس میں لذت کیسے آئے گی؟ اس میں مزہ کیسے آئے گا؟ اللہ سے محبت کا اظہار کرنے آئے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو مانے کے پتہ ہی نہیں، تو مزہ کیا آئے گا بھائی؟ شادی ہو جائے کسی انگریزنی سے، انگلش تمہیں آتی نہ ہو اور وہ اپنی گائے تم اپنی گائے، سچی بتاؤ پتہ چل پائے گا کیا ہو رہا بھائی؟ پتہ چل پائے گا؟ کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔
اللہ کے دربار میں آئے ہو، اتنا تو حق بنتا ہے کہ کم از کم ہمیں یہ پتا ہو ہم نے جو نماز میں پڑھا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اور ہم نے اپنے اللہ سے کہا کیا ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ فکر؟ اللہ ہمیں فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، ہمارے نبی کا ہم پر بڑا حق ہے، بے انتہا حق ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی میرا امتی روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے میری سفارش کو واجب کر دیتا ہے۔ قیامت میں میری سفارش واجب ہو گئی جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے، اور 100 مرتبہ درود پڑھنے میں صرف 10 منٹ لگتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ ارے بولو 10 منٹ۔ ایک سچی بتاؤ سودا بڑھیا ہے نہیں ہے؟ بڑھیا؟ تو آج سے دل سے بتاؤ کون کون پڑھے گا روزانہ 10 منٹ؟ کون نکالے گا؟ جھوٹا ہاتھ مت اٹھانا، اللہ کے لیے سچا کہ ہمارا جہاں اور وقت خرچ ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم 10 منٹ اللہ کے نبی کے لیے، نبی پر درود پڑھنے میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ لگائیں گے بھائی؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عصمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے۔ قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عصمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل